بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 26 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر غیر منصرف سے متعلق چند اہم مسائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما فیہ علمیۃ مؤثرہ اذا نکر صرف لما تبین من انہا لا تجامع مؤثرۃ الا ما ہی شرط فیہ الا العدل ووزن الفعل وہما متضادان فلا يكون معها الا احدهما فإذا نكر بقي بلا سبب أو على سبب واحد. وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير ولا يلزمه باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد. وجميع الباب باللام او بالاضافت ينجر بالکسر۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وما فیہ علمیۃ مؤثرہ، اور وہ اسم جس میں منع صرف کا سبب بننے کے لیے علمیت کو مؤثر قرار دیا گیا، اذا نکر صرفا، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، لما تبین من انہا لا تجامع مؤثرۃ الا ما ہی شرط فیہ، اس لیے کہ پہلے یہ واضح ہو گیا کہ علمیت مؤثر ہو کر نہیں پائی جاتی مگر اسی میں جس میں اس کو شرط قرار دیا گیا ہے، الا العدل ووزن الفعل، سوائے عدل اور وزن فعل کے، وہما متضادان، اور وہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، فلا یکون معہا الا احدہما، پس علمیت کے ساتھ ان میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، فاذا نکر، جب اس کو نکرہ کیا جائے گا، بقی بلا سبب، تو بغیر سبب کے باقی رہ جائے گا، او علی سبب واحد، یا ایک سبب پر رہ جائے گا۔ وخالف سیبویہ الاخفش، اور سیبویہ نے اخفش کی فی مثل احمر علما، احمر جیسے صیغوں میں مخالفت کی ہے جبکہ وہ علم ہو، اذا نکر اعتبارا للصفۃ الاصلیۃ بعد التنکیر، پھر ان کو نکرہ بنا دیا جائے تو تنکیر کے بعد ان میں صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے وہ غیر منصرف باقی رہیں گے، ولا يلزمه باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتضادین فی حکم واحد، اور باب حاتم میں یعنی صفت اصلیہ کا اعتبار لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اس صورت میں ایک ہی حکم میں اجتماع ضدین لازم آتا ہے۔ وجمیع الباب باللام او بالاضافت ینجر بالکسر، اور غیر منصرف کا سارا باب الف لام کی وجہ سے یا اضافت کی وجہ سے کسرہ کھینچ لاتا ہے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے پہلے غیر منصرف کے اسباب بیان کیے ہیں، ان سے فارغ ہو کر اب وما فیہ علمیۃ سے منصرف اور غیر منصرف سے متعلق بعض ضروری مسائل بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ، وما فیہ علمیۃ مؤثرۃ اذا نکر صرفا، پہلا مسئلہ یہ بیان کیا اسباب منع صرف میں سے جن اسباب کے ساتھ علمیت کو شرط قرار دیا گیا اور علمیت ان میں مؤثر ہے، ان میں اگر علمیت کو نکرہ کر دیا جائے تو ان میں علمیت غیر مؤثر ہو جاتی ہے اور وہ کلمہ منصرف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علمیت دوسرے اسباب کے ساتھ یا تو پائی نہیں جا سکتی یا پائی جا سکتی ہے لیکن بطور سبب محض کے، جیسا کہ وصف ہے کہ وصف اور علمیت اکٹھے نہیں پائے جا سکتے، اور جن اسباب کے ساتھ علمیت پائی جا سکتی ہے
ان میں سے 4 اسباب ایسے ہیں جن کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے، اور وہ اسی وقت سبب بنتے ہیں اور جب عالمیت ہو۔ اور وہ 4 اسباب کون سے ہیں؟ نمبر 1 تانیث لفظی و معنوی، نمبر 2 عجمہ، نمبر 3 ترکیب، اور نمبر 4 الف نون زائدتان ہیں۔ اور 2 سبب ایسے ہیں جو اکیلے 2 سببوں کے قائم مقام ہیں، یعنی الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ساتھ تانیث و جمع مترجم، ان کے ساتھ عالمیت آتی ہے مگر مؤثر نہیں، ایک سبب کے طور پہ آتی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی کلمہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ان میں اگر عالمیت کو ختم کر دیا جائے تب بھی اسم غیر منصرف باقی رہتا ہے۔ اور 2 سبب عدل اور وزن فعل ایسے ہیں جن میں عالمیت مؤثر ہے مگر شرط نہیں۔ اب قاعدہ کیا بیان کیا؟ جن اسباب کے ساتھ عالمیت شرط ہے، اگر عالمیت کو نکرہ کر دیا جائے وہ کلمہ منصرف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نکرہ بنانے کی وجہ سے عالمیت ختم ہو گئی، اور جب عالمیت ختم ہو گئی تو دوسرا سبب بھی منع صرف کا سبب نہ رہا، کیونکہ شرط نہ رہی تو مشروط بھی باقی نہ رہا۔ اور جن اسباب کے ساتھ عالمیت شرط نہیں مگر مؤثر ہے، تو ان میں عالمیت کو نکرہ کیا گیا تو عالمیت ختم ہو گئی، اور وہ کلمہ صرف ایک سبب کے ساتھ باقی رہ گیا، اور ایک سبب کی وجہ سے اسم غیر منصرف نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھے کہ عالمیت کو نکرہ بنانے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عالم کے بعد لفظ آخر کے ساتھ اس کی صفت لائی جائے، جیسے کا کوئی کہے جاءنی طلحۃ آخر، آخر یہ صفت ہے طلحہ کی، اور آخر نکرہ ہے، اور یہ صرف نکرہ ہی کی صفت بن سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ طلحہ تو بھی نکرہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عالم سے مراد مشہور وصف لیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے لکل فرعون موسیٰ، ای لکل مبتل حق۔ فرعون اجمی لفظ ہے اور عالم ہے، مگر یہاں عالم مراد نہیں بلکہ وصف مشہور ہے، یعنی متکبر اور خدائی کا دعوے دار۔ اس لحاظ سے معنی کیا ہوگا؟ ہر متکبر اور خدائی کے دعوے دار کے لیے موسیٰ یعنی اس کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ علم کے آخر میں یا نسبتی لگا دی جائے، جیسے عمری احمدی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ علم کو تثنیہ و جمع بنا دیا جائے، جیسے احمدان احمدون وغیرہ۔ آگے کتاب کے اندر یہ فرمایا الا العدل ووزن الفعل، الا العدل ووزن الفعل الا ما ہی شرط فیہ کی استثناء سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ پہلے پتہ چلا کہ عالمیت صرف ان اسباب کے ساتھ مؤثر ہو کر جمع ہوتی ہے جن میں عالمیت کو شرط قرار دیا گیا، سوائے عدل اور وزن فعل کے کہ ان میں شرط قرار دیے جانے کے بغیر بھی عالمیت مؤثر ہے۔ وہما متضادان، یہ وجہ بیان کر دی کہ عدل اور وزن دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے، اس لیے کہ عدل کا جو اوزان متعین ہے ان میں کوئی وزن بھی فعل کے اوزان میں سے نہیں۔ جب ان میں سے ہر ایک کے اوزان الگ الگ ہے تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو عالمیت بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آ سکتی ہے، نہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اکٹھے ان دونوں کے ساتھ عالمیت آ سکتی ہے۔ اس سے فرمایا فلا یکون معها الا احدهما، کہ عالمیت کے ساتھ عدل اور وزن فعل میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وخالف سیبویہ الاخفش فی مثل احمر علما اذا نکر اعتبارا للصفة الاصلیہ بعد التنکیر۔ امام سیبوی اور اخفش نے، سیبوی رحمہ اللہ کا پورا نام ہے ابو بشر عمر بن عثمان، لقب سیبوی رائحۃ التفاح، نحو کے مشہور امام ہیں۔ علم نحو کو آپ ہی نے مبسوط و مفصل کیا ہے۔ شیراز کے کسی گاؤں میں ولادت ہوئی، پہ بصرہ آئے
اور خلیل نحوی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے نمبر لے گئے۔ پھر بغداد چلے گئے، وہاں کسائی سے مناظرہ کیا۔ ہارون رشید نے آپ کو 10,000 درہم انعام دیا۔ پھر وہاں سے آواز آگے اور وہاں انتقال ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ شیراز میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور آپ کی ایک کتاب ہے کتاب و سیبوی، یہ طبع شدہ ہے۔ اخفش سے مراد کون ہے؟ اخفش کا مصداق کون ہے؟ عام طور پر کتب نحو میں اخفش کے نام سے 3 حضرات مشہور ہیں۔ اخفش کبیر رحمہ اللہ، جو امام سیبوی کے استاد تھے، جن کا نام ابو الخطاب اور ابو الحمید بن عبد المجید ہے۔ اور دوسرے اخفش صغیر، جو امام سیبوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، جن کا نام ابو الحسن سعید بن مسعدہ یا سعید بن سعدہ ہے۔ اور تیسرے اخفش اوسط، جو امام سیبوی رحمہ اللہ کے ہم عصر اور امام مبرد کے شاگرد تھے، اور نام ان کا ابو الحسن علی بن سلیمان رحمہ اللہ ہے۔ اب یہاں اخفش سے کون مراد ہے؟ تو یہاں امام سیبوی رحمہ اللہ کے شاگرد ابو الحسن سعید بن مسعدہ ہے۔ فی مثل احمر سے یعنی ایسے صیغے یا وہ اسم جس میں وصف اصلی نمایاں ہو اور اس میں اسمیت کے استعمال کا غلبہ بھی نہ ہو، اگر وہ اسم کسی کا نام رکھ دیا جائے اور نام رکھنے کے بعد پھر اس کو نکرہ کیا جائے تو وہ اسم منصرف ہوگا یا غیر منصرف؟ اس میں نحویوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام سیبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے اسم سے جب علمیت ختم کر کے اس کو نکرہ کیا جائے گا تو اس کی وصف اصلی واپس آ جائے گی، اس لیے کہ وصف اصلی کو دور کرنے والی جو چیز علمیت تھی وہ رہی نہیں، تو وصف اصلی واپس آ گئی ہے، اور کلمہ وصف اصلی اور وزن فعل کی وجہ سے بدستور غیر منصرف ہی رہے گا۔ امام اخفش رحمہ اللہ اور یہی جمہور نحویوں کا نظریہ ہے کہ ایسا اسم منصرف ہو جاتا ہے، اور علمیت کی وجہ سے اس اسم کی جو صفت اصلی جو ختم ہو گئی تھی وہ علمیت ختم کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹتی، اس لیے کہ جب اس وصف اصلی کو واپس لوٹانے کا موجب ہو تو واپس لوٹتی ہے، ورنہ نہیں۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا ہے، اس لیے جب علامہ نے علی الاطلاق کہا ہے جس اسم میں علمیت ہو اگر اسم کو نکرہ کر دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے، تو اس سے علامہ صاحب کا نظریہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وصف اصلی کو واپس لوٹانے کا موجب کیا ہے؟ اگر اس میں تفضیل کا صیغہ ہو جیسے افضل، اس میں وصف اصلی ہے، اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وصفیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ علمیت اور وصفیت دونوں اکٹھے نہیں پائے جا سکتے۔ پھر اس اسم سے علمیت ختم کر دی گئی اور اس میں تفضیل کا صیغے کا استعمال من کے ساتھ کیا جائے تو اس افضل میں بھی وصف اصلی واپس لوٹ آئے گی، اس لیے کہ یہ من اس وصف اصلی کو لوٹانے کا موجب ہے۔ وخالف سیبویہ الاخفش، ایک یہاں سے باتیں کر لی انہوں نے واضح۔ اب وخالف سیبویہ الاخفش کی ترکیب کیا ہے؟ مولا جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیبوی خالفہ کا فاعل ہے اور الاخفش اس کا مفعول بھی ہے، اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا سیبوی نے اخفش کی مخالفت کی ہے، اور مولانا فرماتے ہیں کہ خالفہ کا فاعل الاخفش مؤخر ہے اور اس کا مفعول بھی سیبوی مقدم ہے، اس لحاظ سے معنی ہوگا سیبوی کی مخالفت کی ہے اخفش نے۔ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حاتم، وہ استنافیہ ہے اور اس کے بعد جملہ مستانف ہے اور سوال مقدر کے جواب میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام سیبوی کے نزدیک احمر جیسے صیغوں میں علمیت ختم کرنے کے بعد وصف اصلی لوٹ آتی ہے تو پھر اس کے نزدیک حاتم جیسے صیغوں میں بھی علمیت ختم کرنے کے بعد وصف اصلی لوٹ آنی چاہیے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو امام سیبوی رحمہ اللہ کی جانب سے صاحب کافیہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ احمر جیسے صیغوں کی وجہ سے حاتم جیسے صیغوں کے بارے میں سیبوی پہ الزام نہیں آتا، اس لیے کہ اگر حاتم جیسے صیغوں میں سے عالمیت ختم کرنے کے بعد ان میں وصف اصلی کے لوٹنے کا قول کیا جائے تو دو متضاد چیزوں کا اعتبار لازم آتا ہے اور یہ ممنوع ہے، جبکہ احمر جیسے صیغوں میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان صیغوں میں ایک سبب وزن فعل ہے، دوسرا سبب یا وصف ہے یا عالمیت ہے، اور حاتم میں یکے بعد دیگرے وصف اور عالمیت پائی جاتی ہے اور کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جاتا۔ اگر اس کو غیر منصرف مانے تو وصف زائل اور عالمیت دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے غیر منصرف کے دو سبب اس میں ہو سکتے ہیں، اور وصف اور عالمیت دونوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ میں اعتبار کرنا متضادین کا اعتبار ہے، اس لیے کہ وصف عموم کو اور عالمیت خصوص کو چاہتی ہے، اور بیک وقت دو متضاد چیزوں کا اعتبار درست نہیں ہے۔ وجمیع البابی، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وجمیع الباب باللام او بالاضافہ ينجر بالکسر، یعنی غیر منصرف کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے شروع میں الف لام لانے سے وہ کلمہ منصرف بن جاتا ہے اور اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے۔ تنوین تو الف لام کی وجہ سے آ ہی نہیں سکتی، جیسے مررت بالعمری، مررت بالاسودی، مررت بالزینبی، مررت بالابراہیمی، مررت بالمساجدی، مررت بالبالبکی، مررت بالعمرانی، مررت بالاحمدی۔ اسی طرح اگر غیر منصرف کو کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف کریں تو وہ کلمہ بھی منصرف بن جاتا ہے اور اس کے آخر میں کسرہ آ سکتا ہے۔ اضافت کی وجہ سے تو تنوین نہیں آ سکتی، اس لیے تنوین کا ذکر نہیں کیا، جیسے مررت بعمرکم، مررت باحمر القوم، مررت بطلحتکم وغیرہ۔ غیر منصرف کی فعل کے ساتھ مشابہ کی وجہ سے اس کے آخر میں کسرہ و تنوین نہیں آتے۔ جب غیر منصرف پر الف لام لائے یا اضافت کی تو اس کی فعل کے ساتھ مشابہت نہ رہی، اس لیے الف لام کا داخل ہونا اور اضافت تو اسم کے خواص میں سے ہے۔ جب اسم کی فعل کے ساتھ مشابہت نہ رہی تو اس کے آخر میں کسرہ آ سکتا ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے ینجر بالکسر کہا، اس سے مقصد یہ ہے کہ جر کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اگر صرف ینجر کہتے تو مقصد حاصل نہ ہوتا، اس لیے معنی یہ ہو جاتا کہ اس کے آخر میں جر آتی ہے، جر تو فتحہ کے ساتھ بھی آتی ہے، اگر صرف الکسر کہتے تو مفہوم ہی بدل جاتا، اس لیے معنی یہ بن جاتا کہ غیر منصرف پر الف لام داخل کرنے کی صورت میں اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے کلمے کی تینوں حالتوں میں کسرہ آتا ہے، گویا کہ وہ کلمہ مبنی بر کسرہ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ اس لیے صاحب کافی نے فرمایا ینجر یا ینجر بالکسر۔ یہاں تک الحمدللہ اسباب منع صرف کی بحث مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔